السلام علیکم جی۔ آج بات کریں گے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی جو کہ یتیم خانے گئے تھے، غریبوں، یتیموں اور مسکینوں کا غمخوار وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی یتیم بچوں سے وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی نے وعدہ کیا ہے کہ جب تک آپ ڈاکٹرز، انجینئر یا جو بھی آپ بننا چاہیں نہیں بنیں گے تب تک آپ کا پورا خرچہ ہم ادا کریں گے۔ جب تک ان بے سہارا اور یتیم بچوں کی دعائیں آپ کے ساتھ ہوں گی تو سہیل آفریدی صاحب، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی مایوس نہیں کرے گا۔ سہیل آفریدی عمران خان نے خیبر پختونخوا کے لیے بہترین انتخاب کیا ہے۔ اور ایک جی یہ انڈیا سے خبر ہے، سی ایم ہے نتیش کمار۔ انہوں نے ایک جو بچی ہے، بیٹی ہے، اس کے بیٹیوں کے باپ نے کہا ہے کہ جو میری بیٹی ہے وہ حجاب پہنتی ہے، حجاب پہن کر وہ میڈیکل کر رہی ہے، میڈیسن پڑھ رہی ہے، اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ اس دیش میں اہمیت ہونی چاہیے انسان کی قابلیت کی۔ کپڑوں کی اہمیت کیوں ہے؟ انہوں نے کہا کہ جو میری بیٹی کوئی جبرن جو ہے وہ نہیں پہن رہی نقاب، وہ اس لیے پہن رہی کہ ہمارا کلچر ہے کہ ہم جو مسلمان لوگ ہیں وہ پردہ کرتے ہیں، اور یہ گناہ انہوں کی بیٹی گناہ نہیں کرنا چاہتی، گناہ سے بچنا چاہتی ہے، اس لیے بھی کیونکہ ہمارے دین میں، ہمارے مذہب میں یہ ہے کہ ہمیں پردہ کرنا ہے۔ اور وہ کہتا ہے کہ میری بیٹیاں ہیں اور سب پردہ کرتی ہیں اور وہ اپنی خوشی سے پردہ کرتی ہیں، اور اس کی وجہ سے کافی زیادہ وہاں پر جو ہے شاہ رخ خان، سلیمان خان، سنجے دت سب نے ہی اس کے خلاف کہا ہے کہ ہمارے ملک میں جو نتیش کمار ہے اس نے سی ایم ہے، ایک بہت بڑا رتبہ ہے اس کے پاس، لیکن اس نے حرکت بہت چھوٹی کی ہے، بہت چھوٹی حرکت کی ہے کہ ایک عورت کی ایک عزت ہونی چاہیے، ایک رتبہ ہونا چاہیے، وہ جو ہے اس نے اس کو ٹھیس پہنچائی ہے۔ کافی لوگوں کا اس نے یہ حرکت کر کے دل توڑا ہے، اس کو معافی مانگنی چاہیے۔ سنجے دت، سلیمان خان، کافی زیادہ اداکار اور باقی لوگ بھی سامنے آ رہے ہیں، وہاں کی میڈیا نے اس چیز کو بہت کور کیا ہے کہ نتیش کمار کو معافی مانگنی چاہیے، نہیں تو وہ لوگ قانونی راستہ اختیار کریں گے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے ہم بات کریں گے ورلڈ کپ کی۔ فیفا نے ورلڈ کپ 2026 کے لیے اب تک سب سے زیادہ انعامی رقم کا اعلان کر دیا ہے۔ فٹ بال کی عالمی تنظیم فیفا نے ورلڈ کپ 2026 کے لیے اب تک کی سب سے انعامی رقم کا اعلان کیا۔ 65 کروڑ 50 لاکھ ڈالرز کی انعامی رقم تقسیم کی جائے گی، جو 2022 ورلڈ کپ کی 44 کروڑ ڈالرز کی رقم سے کہیں زیادہ ہے۔ فیفا کے مطابق ورلڈ کپ 2026 کی فاتح ٹیم کو 5 کروڑ ڈالرز دیے جائیں گے، جبکہ رن اپ ٹیم کو 3 کروڑ 30 لاکھ ڈالرز ملیں گے۔ تیسری پوزیشن حاصل کرنے والی ٹیم کو 2 کروڑ 90 لاکھ، چوتھی پوزیشن پر آنے والی ٹیم کو 2 کروڑ 70 لاکھ ڈالرز دیے جائیں گے۔ اعلامیے میں بتایا گیا کہ 5ویں سے 8ویں پوزیشن تک آنے والی ٹیموں کو 1 کروڑ 90 لاکھ ڈالرز، 9ویں سے 16ویں پوزیشن کی ٹیموں کو 1.5 کروڑ ڈالرز دیے جائیں گے، 17 سے 32ویں یعنی کہ 32 کی پوزیشن میں ہر ایک ٹیم کو تقریباً 1 کروڑ 10 لاکھ ڈالرز، جبکہ 33 سے 48ویں پوزیشن کی ہر ٹیم کو 90 لاکھ ڈالرز ملیں گے۔ اس کے علاوہ ورلڈ کپ کے لیے کوالیفائی کرنے والی ہر ٹیم کو تیاریوں کے لیے بھی اضافی 15 لاکھ ڈالرز بھی فراہم کیے جائیں گے۔ واضح رہے کہ فیفا ورلڈ کپ 2026 امریکہ، کینیڈا اور میکسیکو میں منعقد ہوگا، جس میں 48 ٹیمیں شرکت کریں گی۔ جی، فیفا ورلڈ کپ کی خبر تھی۔ اور اس کے علاوہ ہم جمائمہ کے بارے میں بتائیں گے۔ بکلم خود نیلی خان نے محبت پتہ کیا ہوتی ہے یا کس کو کہتے ہیں، کس چیز کا نام محبت ہے؟ راہیں جدا بھی ہو جائیں لیکن محبت اور احترام کا رشتہ قائم رہتا ہے۔ جمائمہ جیسی بلند کردار عالی حسب و نسب خواتین مشرق یا مغرب میں بھی بہت کم ملیں گی۔ جی ہاں، اور عمران خان صاحب جب پاکستان کے وزیر اعظم تھے، میں نے عمران خان کے خاندان کو کسی فرد کو وزیر اعظم ہاؤس کے گیٹ پر نہیں دیکھا، لیکن اڈیالہ جیل کے باہر ضرور دیکھتا ہوں۔ آپ بہادر ہیں، ہمیں آپ پر فخر ہے، ہم آپ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ پاکستانیوں، آپ نے بھی ساتھ نہیں چھوڑنا عمران خان کا، میرا اور آپ کا انتظار میں بیٹھا ہے، ہم نے اپنے لیڈر کے لیے کوشش کرتے رہنا ہے، ٹھیک ہے؟
اور عمران خان کی جو بہن ہے نورین خان نے بھی ایک بتایا ہے ایک نیوز چینل کو کہ میں فخر محسوس کرتی ہوں کہ میں عمران خان کی بہن اور حسام نیازی کی ماں ہوں، اور مجھے فخر ہے کہ میرا بیٹا عظیم مقصد کے لیے ظلم برداشت کر رہا ہے۔ اور جی یہ سب واقعی جی عمران خان کی بہنیں جو ہیں بہت زبردست قسم کی بہنیں ہیں جو عمران خان کے لیے لڑ رہی ہیں، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اس کے علاوہ جی ایک اور خبر ہے، سال 51 میں اس سال جو ہے تقریباً بھیک مانگنے پر مختلف ممالک سے 51,000 پاکستانی بے دخل کرنے کا انکشاف ہے۔ 2025 میں 51,000 پاکستانی کو مختلف ممالک سے بے دخل کیا گیا، جن میں زیادہ تر افراد سعودیہ عرب، متحدہ عرب امارات اور آذربائیجان سے شامل ہیں۔ DGFI کے مطابق سعودیہ عرب سے 24,000، متحدہ عرب امارات سے 6,000 اور آذربائیجان سے 25,250 پاکستانی بھکاریوں کو واپس بھیجا گیا ہے۔ انہوں نے مزید بتایا کہ عمرے کے طور پر یورپ جانے کی کوشش کرنے والوں کو بھی ثبوت کے ساتھ روک دیا گیا ہے، جبکہ کمبوڈیا جانے والے 24,000 افراد میں سے 12,000 واپس نہیں آئے۔ اچھا جی، گزشتہ برس 8,000 پاکستانی غیر قانونی طور پر یورپ گئے، جبکہ اس سال یہ تعداد صرف 4,000 ہے۔ مجموعی طور پر سعودیہ عرب نے 56,000 پاکستانیوں کو بھیک مانگنے کے الزام میں ڈپورٹ کیا ہے، اور اب جو پاکستان کی پاسپورٹ رینکنگ ہے وہ اس وجہ سے 118 سے 118 تھی پہلے رینکنگ پاکستانی پاسپورٹ کی، اب وہ 92 نمبر پر آئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ گزشتہ برسوں میں غیر قانونی طور پر جانے والے افراد میں پاکستان ٹاپ 5 ممالک میں شامل تھا، لیکن اب یہ فہرست اس سے کم ہو گئی ہے۔ اور میں چاہتی ہوں کہ 4-5 قسم کی نیوز بتایا کروں، نیوز تو اور بھی کافی زیادہ ہیں، لیکن میں اس لیے نہیں کہ میرا بہت لمبا ولاگ ہو جائے گا۔ اگر آپ میرے ولاگ کو سنیں گے تو میں کوشش کیا کروں گی کہ اور بھی کافی چیزیں جو ہیں وہ ہیڈ لائن کروں۔ یہ مجھے آج کی بہت زیادہ جو لگ رہی تھی وہ میں نے ایڈ کی نیوز۔ آپ میرے چینل کو لائک سبسکرائب کریں، آہستہ آہستہ انشاءاللہ بہتری کی طرف آئیں گے۔ آپ لوگ سبسکرائب کریں گے تو میری ہمت بڑھے گی، اور میں اپنے جو نیوز چینل ہے کرائم سٹوری ہب میں اور بہتری لانے کی کوشش کروں گی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔